بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ شریف میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد نظر آئی۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے بارہا گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر کر جاتے ہیں، مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فوڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند لمحے تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس آخر کیا کام، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار کو کم کر کے مسجد کی طرف جاتی کچی سائیڈ روڈ پر ڈال دیا۔ میرے ماموں جو عام طور پر واپسی کا سفر کافی زیادہ غنودگی میں گزارتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے میری طرف حیرت سے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورہ رحمان تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کر اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر پھر یہ سوچ کر اس بوسیدہ مسجد میں جہاں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا ایک نوجوان مسجد میں جانماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف تھا، اور مسجد میں اس کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح سے تسلی کر لی کہ واقعی کوئی اور موجود تو نہیں۔ پھر میں نے اس شخص کو سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور صاف لگ رہا تھا کہ کسی کی غیر متوقع آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ حیرت اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس نے ہمیں جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے کیا تم نے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کیے مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر یا کس لیے یہ مسکراہٹ مجھے پتہ نہیں تھا۔ عجیب سا معمہ یہ سب تھا۔ پھر اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے اعصاب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ میرے ماموں نے بھی تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جسے میں نے نظر انداز کرتے ہوئے اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ادا ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ بشر موجود نہیں، مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے۔ کیا یہ شخص پاگل تو نہیں؟ میں نے نماز پڑھا کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ جس کا جواب اس نے بخیر و الحمدللہ کہہ دیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، اللہ تیری مغفرت کرے، تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ تو میں نے جواب دیا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو تم نے ایک بات کہی کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ تو نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس میں حیرت کیسی؟ حیرت والی کون سی بات ہے؟ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں حیرت والی تو کوئی بات نہیں، مگر تم بات کس سے کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرا تو ضرور دیا، مگر جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں ہی گاڑ لیں، گویا سوچ رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، اور ماشاءاللہ
تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن میں بم کی طرح لگی۔ اب تو میں مزید سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہے۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہے جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو باتیں کس سے کی؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے، اور اب کی بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا، میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے ان ایام کا خیال آتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر دے، کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسا ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، قرآن شریف ایک سپارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگی، مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین میں ہی ٹکا دیں کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا۔ میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی تھیں اور مجھے کہہ رہا تھا، جانتے ہو جب میں ایسی ویران مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگتا ہوں؟ میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں دعا مانگا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا تو اس کے بدلے میں تو میرے میرے باپ کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما، کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کہ کیا عجیب تھا یہ نوجوان اور کیسی عجیب محبت تھی، اسے اپنے والدین سے کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے۔ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے یہ سوچا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ تنگ و تاریخ گڑھا، گہرا گپ اندھیرا، وحشت و ویرانگی، سوال و جواب، سزا و جزا، اور پھر جنت یا دوزخ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا نیکی پر ہی خاتمہ فرمائے، آمین۔